اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نشین پر تشریف فرما قائدین مجلس امیدواران بلدی انتخابات شہر کڑپا کے ذمہ دار اشخاص بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں حضرات، آج ہم آپ کے درمیان میں ہیں اور حیدرآباد سے اتنا لمبا سفر طے کر آپ کے درمیان میں ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں پر اگر آپ کے درمیان میں آئے ہیں تو ملک کے حالات، ریاست کے حالات اور آپ کے شہر کے حالات کو رکھنے کے لیے آپ کے سامنے اور ان حالات کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی نئی پارٹی نہیں ہے، کوئی نئی جماعت نہیں ہے، بلکہ آندھرا پردیش کی اسمبلی میں 50 برس سے مسلسل نمائندگی کرنے والی پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے مسائل کو رکھتی ہے، آپ کے مسائل کے لیے لڑتی ہے، جد و جہد کرتی ہے اور آپ کے مسائل کو حل کرواتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کب قائم ہوئی، کیوں قائم ہوئی، یہ بھی ایک سوال ہے کہ آج سے 55 برس پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا۔ احیا مطلب مجلس اتحاد المسلمین فارم ہوئی۔ یہ پارٹی کیوں بنی؟ یہ پارٹی اس لیے بنی کہ ہم یہ بتانا چاہتے تھے اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا ہے یا ان کے مسائل کے لیے لڑنا ہے یا ان کو ان کا حق دلانا ہے اور ان کے ناانصافی پر اگر لڑنا ہے حکومت سے، تو جب تک ہماری خود ایک پولیٹیکل پارٹی، سیاسی جماعت نہیں ہوگی، ہم اس وقت تک ہمارے مسئلے کو، مسائل کو، ہماری تکلیف کو حل نہیں کر سکتے۔ تو آج سے 55 برس پہلے لوگوں نے یہ کہا کہ کیا ضرورت ہے ایم پارٹی کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولے کہ مسلمانوں کی پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ بتائیے کہ آج ہندوستان کو آزاد ہو کر 66 برس ہوئے، 66 ایئرز ہوئے، اور اس 66 برس کی آزادی کی تاریخ میں سب سے زیادہ کمزور، سب سے پیچھے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ روزگار کا میدان ہو، چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو، سب سے پیچھے اگر کوئی ہے، لاسٹ اگر کوئی ہے، آخر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ یہ میں بات صرف اپنی تقریر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تو سچر کمیٹی کی رپورٹ نے کیا کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جتنی آبادی ہے وہ آبادیاں
اگر ہم دیکھتے ہیں محلے جات کو دیکھتے ہیں, بستیوں کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کے, تو وہاں پہ نہ صحیح روڈ ہے, نہ صحیح ڈرینیج ہے, نہ صحیح لائٹ ہے, نہ صحیح پینے کا پانی ہے, نہ مسلمانوں کے بستیوں میں بینکس ہے, نہ مسلمانوں کے بستیوں میں اسکولز ہے, نہ کالجز ہے. اس سے ہٹ کر بھی سچر کمیٹی کی رپورٹ کیا بولی؟ یہ بولی کہ مسلمانوں کا جتنی آبادی ہے اس کے برابر اگر سرکاری ملازمت میں دیکھیں تو گورنمنٹ جابز میں بھی مسلمانوں کا پرسنٹیج کم ہے. اگر ایجوکیشن میں دیکھیں تو جو سارے مسلمان جو گریجویٹس ہوتے ہیں وہ بھی سب سے کم ہے. ایس سیز, ایس ٹیز اور بی سیز سے بھی خراب حالت کی زندگی گزارنے والے اگر ہندوستان میں کوئی ہیں تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سچر کمیٹی نے کہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. تو آپ بتاؤ پھر آج مسلمانوں کے ساتھ یہ ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہر وقت مسلمانوں کو ایک ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا گیا, ان کے ووٹ کو لیا گیا, کوئی ایم ایل اے بن گئے, کوئی ایم پی بن گئے, کوئی منسٹر بن گئے, اور اس کے بعد مسلمانوں کو بھول گئے. آپ کے مسائل کو کس نے حل کیا؟ کسی نے حل نہیں کیا. آج اگر میں یہاں پر آپ کے درمیان میں ہوں تو آپ یہ سوچیں گے ضرور کہ آخر اتنے برس میں اکبر اویسی یہاں پر نہیں آئے, مجلس والے کوئی نہیں آئے, آج کیوں آئے؟ میرے بھائی پہلے نہیں آئے تو بھی چلتا تھا, اس وجہ سے چلتا تھا کہ ہمارا اسٹیٹ آندھرا پردیش اسٹیٹ ایک تھا. ہم یہاں سے نہیں جیتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, آپ ہم کو ووٹ نہیں دیے تو بھی فرق نہیں پڑتا تھا, ہم آپ کے ووٹ مانگنے کو نہیں آئے تو بھی فرق نہیں پڑتا تھا. ہم تھے وہاں پر آندھرا پردیش کی اسمبلی میں, ہم جیتتے حیدرآباد کے ووٹ سے, لیکن ہم نمائندے سارے آندھرا پردیش کے مسلمانوں کے ہیں. اور ہم جبھی بھی کوئی بھی ایسا قانون جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا قانون جس سے ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے تو ہم مسلمانوں کے نام کو شامل کرواتے ہیں. کئی مثالیں ہیں. جس طریقے سے ایک قرارداد منظوری ہوئی تھی اسمبلی میں, اس میں کہا گیا تھا کہ کنورٹڈ ایس سی اور ایس ٹیز کو بینیفٹس دینا چاہیے. مطلب یہ کہ ایک ایس سی ایس ٹی کوئی دوسرے مذہب کو قبول کرتا ہے تو جتنے اس کو مراعات ملتے ہیں, بینیفٹس ملتے ہیں, اسکالرشپ کے, اس کے جو گورنمنٹ کی اسکیمز میں آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ہم نے کہا کہ اس قرارداد میں لکھا تھا کہ اگر کوئی کرسچین کو تبدیل ہوتا ہے تو اس کو مراعات کنٹینیو ہونا چاہیے. ہم نے اٹھ کے کہا کہ صرف کرسچنز نہیں, اگر مسلمان بھی اگر بنتا ہے تب بھی اس کے مراعات ہونی چاہیے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تروپتی کے دیوستانم کے لیے بل آئی, اور وہ بل میں آیا کہ تروپتی کے جتنے حدود ہیں اس کلومیٹر میں کوئی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والا مندر میں نہیں بلکہ نیچے دور بھی نہیں آ سکتا. ہم اٹھ کے احتجاج کریں, ہم اٹھ کے احتجاج کریں اسمبلی میں کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد دلاؤں کہ آندھرا پردیش میں تیلگو دیشم کے دور میں مائنورٹیز کا بجٹ کتنا تھا؟ 32 کروڑ کا بجٹ تھا, اور آج 1300 چلر کروڑ کا بجٹ ہے. آپ بتاؤ 30 کروڑ سے 1000 چلر کروڑ تک ہم بجٹ کو لے جانے میں کامیاب ہوئے. 10 برس پہلے کیا مسلمانوں کو ریزرویشن تھا؟ نہیں تھا. آج ریزرویشن ہے. ایسے کئی چیزیں ہیں جو اسمبلی میں آتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی, ہمارا آج آپ کے پاس آنے کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ٹوٹ جانے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کا جو ڈر ہے نا, وہ ڈر آج نہیں رہا.
یہ لوگ ہم سے ڈرتے تھے، چاہے کوئی بھی رہنے دو، چاہے کوئی ریڈی رہنے دو، راؤ رہنے دو، کوئی بھی رہنے دو، ہم جب اسمبلی میں کھڑے ہوتے تھے تو ہر کوئی گھبراتا تھا کچھ بھی کرنے سے پہلے۔ کئی وقت یوں دیکھتے تھے بڑے بڑے لیڈرز، اکبر صاحب ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو اسمبلی میں آگے بڑھتے، ہم آ کے بیٹھ گئے تو سب خاموش بیٹھ جاتے۔ یہ ایک ڈر تھا ہمارا، خوف تھا ہمارا، لیکن آج اسٹیٹ ٹوٹنے کے بعد کسی ریڈی کسی راؤ کے سامنے وہ خوف نہیں ہے آندھرا اور رائلسیما میں نہیں ہے۔ آپ چیخو مت میرے بھائی، چلاؤ مت۔ میں چیخنے چلانے کی تقریر بہت کر سکتا ہوں، لیکن میں آج چیخنے چلانے کی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں سمجھانے آیا ہوا۔ اتنی دور سے آیا ہوں تو ایک تڑپ لے کر آیا ہوں، ایک درد لے کر آیا ہوں، اور وہ تڑپ وہ درد یہ ہے کہ آج رائلسیما و آندھرا کے مسلمانوں کا کیا ہوگا، مجھے اس کی فکر ہے، کیونکہ ہم نہیں رہے۔ آج ہم جیتیں گے اسمبلی میں تو تلنگانہ کی اسمبلی میں جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تلنگانہ کی اسمبلی میں جیسے ہم 7 MLAs ہیں، اسی طریقے سے اب آندھرا اور رائلسیما کی نئی اسمبلی میں بھی 7 نہیں 10 مسلمان ہم جیسے MLAs ہوں اور آپ کی نمائندگی کریں۔ اس لیے ہم آئے۔ یاد رکھ لو، میرا درد کا احساس جتنا آپ کو ہے نا، کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جتنی محبت مجھ سے ہے نا، کوئی دوسرا اتنی محبت مجھ سے نہیں کر سکتا۔ ویسے ہی جتنا آپ کے درد کا احساس مجھ کو ہے، دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ جتنی محبت مجھ کو آپ سے ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کیونکہ میرا آپ اور آپ کا ایک رشتہ ہے، میرا آپ پر حق ہے اور آپ کا مجھ پر حق ہے، اور وہ حق ہے تو وہ کلمے کا رشتہ ہے، اور یہ رشتے کی وجہ سے آپ کے دل میں میرے لیے محبت ہے، میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، لیکن یہ محبت غیر میں نہیں آ سکتی، یہ صرف استعمال کریں گے۔ آج آپ بتاؤ، تیلگو دیشم میں کانگریس ہے، YSR پارٹی ہے۔ کانگریس تو مشہور تھی پہلے ریڈیوں کی پارٹی، تیلگو دیشم مشہور ہے کماؤں کی پارٹی، غلط تو نہیں ہے میری بات۔ پرجا راجیم پارٹی تھی، مشہور تھی کاپوؤں کی پارٹی۔ اگر تلنگانہ میں TRS ہے تو ویلماؤں کی پارٹی۔ اب ایک پون کلیان آئے ہیں نئے فلم اسٹار، وہ بھی کاپوؤں کے۔ ہر کوئی اپنے لوگوں کے لیے آ رہا ہے، ریڈی ریڈی کے لیے ہے، کما کما کے لیے، کاپو کاپو کے لیے، ویلما ویلما کے لیے، تو میں مسلمان مسلمان کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور ہم یہ بات کرتے ہیں تو ان کو بری دکھتی ہے، یہ ہم کو صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آج اگر آندھرا پردیش میں ریزرویشن ہے تو کیوں ہے، کس کی وجہ سے؟ مہاراشٹرا میں بھی کانگریس ہے، راجستھان میں بھی کانگریس تھی، دلی میں بھی کانگریس تھی، آسام میں کانگریس ہے، کرناٹک میں کانگریس ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان سب اسٹیٹس میں کیا مسلمانوں کو ریزرویشن ہے؟ تو کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ اگر کانگریس دی تو وہاں پہ کانگریس کیوں نہیں دیتی؟ یہاں اس لیے دی کیونکہ یہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، ہم لڑنے والے ہیں، ہماری آواز پہ لبیک کہنے والے آپ ہیں، ہماری طاقت ہے، اس لیے طاقت کے سامنے وہ جھکنے پر مجبور ہوئے، ریزرویشن دینے پہ مجبور ہوئے ہم کو۔ اگر یہ طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر جو ریزرویشن ہے، یہ ریزرویشن بھی رہے گا یا نہیں رہے گا ہم نہیں جانتے۔ آج مسلم سٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ہے،
करोड़ से ऊपर सालाना प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप मिल रही है। ये स्कॉलरशिप कैसा मिली, कैसे मिली? मुझे याद है आज से 7 बरस पहले असेंबली में मैं तकरीर कर रहा था। करते करते मैंने असेंबली में बताया कि देखो एक बीसी एससी एसटी को स्कॉलरशिप क्या है। एक मुसलमान बच्चे को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200, 1600 और 2000 की स्कॉलरशिप थी। और वही एससी और एसटी को 1000, 5000, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख। उन बच्चों के लिए हॉस्टल्स भी थे स्कॉलरशिप के साथ। हमारे बच्चों को 50 रुपये, 10 रुपये। मैंने असेंबली में कहा था जब राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो कहा रेड्डी साहब आप बताइए कि देखिए क्या नाइंसाफी है मुसलमानों के साथ। क्या आपको मुसलमान वोट नहीं दिए? क्या आप मुसलमानों के वोटों से चीफ मिनिस्टर नहीं बने? मुसलमान ये सोच कर वोट दिए कि आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन 3 साल हो गए, 4था साल शुरू हो रहा है, अब तक हम इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब आप हमको इंसाफ देंगे? मैं तो खामोश मुस्कुरा रहे थे राजशेखर रेड्डी साहब, कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने उस वक्त और अपनी तकरीर में जोरदार करते करते कहा, रेड्डी साहब मुझे आज ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्या आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी की हुकूमत है या मोदी की हुकूमत है? तो एकदम उठे, बोले अकबर आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा रेड्डी साहब अगर मोदी की हुकूमत नहीं है तो ये नाइंसाफी खत्म कर दो। जितना एससी को दे रहे हैं, बीसी को दे रहे हैं, एसटी को दे रहे हैं, उतनी स्कॉलरशिप मुसलमान को दे दो। अगर उसके बराबर कर देंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं मोदी की नहीं है, रेड्डी साहब की हुकूमत है। एक जाल में लाकर हम उनको फंसा दिए, फंस गए और बोले कि ठीक है अकबर मैं ऐलान करता हूं आज एससी एसटी के बराबर मुसलमान को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आप बताओ अगर हम नहीं होते तो क्या ये करते थे? क्या ये देते थे? आप बताओ मेरे भाई, मैं किसी पे तनकीद करना नहीं चाहता। अल्लाह मेरे हर मुसलमान भाई को नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, मेरी दुआ है। लेकिन आप बताओ हिंदूपुर के एमएलए भी हमारे मुसलमान भाई हैं, यहां आपके कड़पा से भी मुसलमान भाई हैं। लेकिन बताओ मेरे भाई, क्या आपने कभी इनको आपके लिए लड़ते हुए, हुकूमत से झगड़ते हुए, क्या तकरीर करते हुए कभी सुना? क्या बताइए। अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं तनकीद नहीं करूंगा, पहले तो हमारे भाई कम हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। अगर कोई ये पूछना चाहता है कि हम मजलिस इतने दिन यहां क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि यहां पे हमारा एक कलमा गो भाई था, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के वोटों को तकसीम करें और मुसलमान को कमजोर करें। चलो मुसलमान है ना, कोई भी जमात का होने तो मुसलमान आए तो बेहतर है कहे कि हम खामोश थे। लेकिन आज जो कमी थी वो कमी हम पूरा कर ले रहे थे। ये नहीं बोले तो हम बोल लेते थे, ये नहीं करे तो हम करने को तैयार थे, ये डरे तो हम डरने को तैयार नहीं थे। मगर आप लोगों की आवाज बन के हम वहां थे। लेकिन आज आपकी आवाज यहां पे नहीं के बराबर है। आप समझो इस बात को, खुदारा मेरी बात को समझो। मैं इंतखाबात में जीतने के लिए नहीं आया हूं, आपके वोट को मांगने को नहीं आया हूं, यहां से मजलिस के लोगों को कॉर्पोरेटर बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं मुसलमानों को उनके गफलत की नींद से बेदार करने को आया हूं, उनको बताने आया हूं कि तुम भी हो। आज मुसलमान हर एक के दरवाजे पर है। तेलुगु देशम के पास है, कांग्रेस के पास है, वाईएसआर के पास है, हर एक के पास है।
रेड्डी गारो बोल के जाते हैं, राव गारो बोल के जाते हैं, सब जाते हैं मुसलमान। ये काम करो साहब, ये काम करो, हम परेशान है, करो। अगर कोई पूछना चाहता है तो देखो मेरे भाई, हमारी ताकत इतनी है, हमारी कुव्वत इतनी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सरकार का सदका है, औलिया अल्लाह की दुआएं हैं, आपकी दुआएं हैं। हम किसी के पास नहीं जाते मेरे भाई, हमारे पास सब आते हैं। क्यों आते हैं? इस वजह से आते हैं कि हमारे में एक ताकत है। और आपको भी मैं कहूंगा कि अगर कड़पा का मुसलमान एक हो जाएगा तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। रेड्डी राव सब आपके दरवाजे पे आएंगे, आपसे मांगेंगे। समझो इस बात को, खुदारा समझो मेरी इस बात को। कोई पैसा दे दिया, हम बिक गए, कोई कुछ दे दिया, हम बिक गए। अरे बिकने वाले का नाम मुसलमान नहीं होता। अरे जब एक मुसलमान कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो मुसलमान फरोख्त हो चुका है, बिक चुका है अल्लाह के नाम पे। फिर वो कैसे दूसरों के लिए असबाब खरीद या फरोख्त बन सकता है? समझो मेरी बात को। खुदारा मेरे भाई, इतनी बड़ी तादाद है हमारी, लेकिन तादाद तो है, लेकिन तादाद की कोई ताकत नहीं। आज आप बताइए, आज आप बताइए कि हर पार्टी स्टेट को तोड़ने के लिए लेटर्स दी, क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं? कांग्रेस बोलती रही जो हाईकमांड फैसला करेगा हमको कबूल। आंध्रा रायलसीमा के लीडर्स खामोश थे। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू बोले मेरे दो आंख है, तेलुगु आवाम है, लेटर दे दिए, तोड़ते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। वाईएसआर पार्टी भी खामोश थी। अरे एक ही पार्टी थी इस स्टेट में जो शुरू दिन से लेकर आज तक भी अपने स्टैंड पर कायम है, और हम कायम थे और रहे, और हम यही कहते रहे कि आंध्र प्रदेश टूटना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और ये बात क्यों बोले? हमको आकर बोले अकबर साहब तेलंगाना की तायीद कर दीजिए, मजलिस के और एमएलएस बढ़ जाएंगे, मजलिस ताकतवर हो जाएगी। आके लोग बोले अकबर साहब तेलंगाना की तायीद कर दीजिए, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अरे नहीं भाई, हमको हमारी तादाद को बढ़ाना नहीं है, हमको हमारी रियासत के मुसलमानों को सियासी तौर पर यतीम बनाना नहीं है। हम किसी और के रहम करम पर इनको छोड़ नहीं सकते। ये हमारी तड़प है, ये हमारी ख्वाहिश है। खुदारा समझो मेरे भाई, आज ये मुल्क की सियासत कहां जा रही है? आज एक तरफ नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, संघ परिवार है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, सारे लोग जो इस मुल्क से सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं और हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन जीतकर हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, वो एक तरफ है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है और दूसरे सियासी जमातें हैं जो सेक्युलरिज्म का नाम तो लेते हैं, लेकिन दर हकीकत इन्होंने सबसे ज्यादा नाइंसाफी मुसलमानों के साथ की। आप बताओ आज क्या है मुल्क के हालात? कितने फिसादात हुए? गुजरात में हुए हालिया अरसे में, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर में हुए, फिर उससे पहले आसाम में हुए। मुजफ्फरनगर में 1.5-2 लाख मुसलमान रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। आसाम में कोकराझार के डिस्ट्रिक्ट में 3.5 लाख मुसलमान रिलीफ कैंपों में थे। गुजरात में हजारों लोग। कैसा फिसाद, इज्जतें लुटी, इस्मत लुटी, आबरू लुटी, सब कुछ लुटा। कैसी तबाही बर्बादी। नरेंद्र मोदी के पास क्या है? कौन सा सर्टिफिकेट है? क्या तरक्की है? गुजरात में कोई तरक्की नहीं है। आप बताओ
وہ اسٹیٹ کیسا ترقی یافتہ ہو سکتا ہے جس اسٹیٹ میں رہنے والے مسلمان محفوظ نہیں؟ کیسا وہ اسٹیٹ ترقی یافتہ ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کے گلے کاٹے گئے، بستیاں جلیں، اور وہ اسٹیٹ ترقی یافتہ؟ آپ بتاؤ میرے بھائی، مگر نریندر مودی کے پاس اگر کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو صرف مسلمانوں کے بستیوں کو جلانے کا سرٹیفکیٹ ہے، مسلمانوں کو کاٹنے کا سرٹیفکیٹ ہے، مسلمانوں کی عزتوں عصمتوں کو لوٹنے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ مسلمان دشمن ہے، اس لیے آج وہ وزیر اعظم کا امیدوار بنا ہے۔ اور مسلمان، نیک مسلمان تو چھوڑو، گنہگار مسلمان، شرابی مسلمان، جواری مسلمان بھی میں نے سمجھتا ہوں کہ مودی کو ووٹ دے گا۔ کیا آپ مودی کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ مودی کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ مسلمان تو نہیں دے سکتا۔ اگر مودی آیا تو کیا آپ ووٹ دیں گے؟ تو آج یہ نریندر مودی، ہندوتوا طاقتیں، بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس، وشو ہندو پریشد، نریندر مودی کو ووٹ مسلمان نہیں دیں گے، یہ جانتے ہیں۔ تو نیا ایک چال چلے ہیں، اور وہ چال کیا ہے معلوم آپ کو؟ جگن کو، چندرا بابو نائیڈو کو سامنے بھیج رہے ہیں، جاؤ مسلمان ہم کو تو ووٹ نہیں دیں گے، تم ان کے ووٹ لے لینا اور ہم کو لا کے دے دینا۔ میری بات خراب دکھے گی آپ کو، لیکن آپ کیا میں جو کہہ رہا ہوں کیا غلط ہے؟ کیا بتاؤ؟ کیا آپ اپنے بھائی کو قتل کرنے والے کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ اپنی ماں کی عصمت کو لوٹنے والے کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ کی بستیوں کو جلانے والے کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ کے بچوں کو یتیم کرنے والے کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ کی معصوم بچوں کے گلوں پہ چھریاں چلانے والوں کو ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو وہ لوگ ان لوگوں کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ووٹ لے کر آؤ۔ تیلگو دیشم آئے گی، بولے گی کہ مسلمان ووٹ دے دو۔ مسلمان تیلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو کی صورت دیکھ کے ووٹ دیں گے، اور چندرا بابو نائیڈو آپ کے ووٹوں کو اس طریقے سے لے جا کر نریندر مودی کو پیش کر دے گا۔ کیا آپ کو اچھا دکھے گا؟ وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میری امت میں سے نہیں۔ وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ درد کا احساس نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں، سرکار نے کہا۔ تم سرکار کی امتی ہو نا، تو گجرات کے مسلمان کے تکلیف کا، دکھ کا تمہارے دل میں کوئی احساس نہیں ہے؟ ارے ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ جب دعا کر سکتے ہو تو دعا کرو اللہ کے لیے، ایسے ہمارے دشمنوں کو اپنا ووٹ نہ دو۔ آج وائی ایس آر پارٹی کے جگن موہن ریڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جیسا آؤں گا تو بی جے پی کا بھی ساتھ دے سکتا ہوں، اور یہ بھی بیان دے دیے کہ دلی میں ہاں ہم برابر ساتھ دیں گے کیونکہ ہماری اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ چندرا بابو نائیڈو صاحب تو بات چیت میں، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ آندھرا پردیش جب تک تھا ان کو ڈر تھا مجلس کا، اگر بی جے پی کے قریب جائیں گے تو مجلس والے مسلمانوں کو دور کر دیں گے۔ اب مجلس تلنگانہ میں ہو گئی، یا ہم جو چاہے کریں گے۔ ریڈی اور راؤ یہ جان لو، مجلس حیدرآباد کی جماعت نہیں ہے۔ ارے تمہارا اسٹیٹ بنا تو بھی تم کو حیدرآباد آنا پڑے گا، اور ہماری اجازت کے بغیر حیدرآباد کوئی نہیں آ سکتا۔ کسی کی حکومت تلنگانہ میں بنے گی، کسی کی آندھرا رائل سیما میں، لیکن حیدرآباد میں تو ہماری حکومت ہے۔ اور اگر کوئی مسلمانوں کے ووٹوں کو لے کر ہمارے قاتلوں اور ہمارے دشمنوں کے قدموں میں ڈالے گا تو پھر ہم ان کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے، آج آئے ہیں، کل پھر آئیں گے، پرسوں پھر آئیں گے۔
ہم اسمبلی میں نہیں جیت سکے تو کیا ہوا؟ آندھرا اور رائلسیما کی اسمبلی میں مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی بھی قانون بنے گا تو اس قانون کو بنانے والے اس اسمبلی سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ حیدرآباد میں ہم ہیں، ہم ہیں ابھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس کیا کرے گی؟ ارے مجلس کیا کرتی ہے، کیا کر سکتی ہے دنیا جانتی ہے۔ مجلس صرف آندھرا کی جماعت نہیں ہے، تلنگانہ یا حیدرآباد کی نہیں ہے۔ کڑپا کے کئی لوگ ہوں گے جو سعودی عرب میں ہیں، کویت میں ہیں، قطر میں ہیں، دبئی میں ہیں، ابوظہبی میں ہیں، لندن میں ہیں، امریکہ میں ہیں۔ ان سے پوچھو تو پتا چلے گا کہ آج سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان اگر کوئی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آپ دیکھے یا نہیں دیکھے نہیں معلوم، اخبار میں آیا تھا، اخبار میں آیا دا موسٹ سرچ پرسن گوگل پر، انٹرنیٹ پہ گوگل جو ہوتا ہے نا، اس میں آیا کہ سب سے زیادہ کسی شخص کو، کسی انسان کو اگر ڈھونڈا گیا ہے تو کوئی ایک فلم اسٹار تھے آندھرا پردیش میں، اور وہ فلم اسٹار کے بعد میں جو سارے ہندوستان میں ڈھونڈا گیا، آندھرا پردیش میں بھی ڈھونڈا گیا، تو وہ اکبر الدین اویسی تھا۔ اخبار لکھا پھر نیچے کہ پورے 10 فہرست 1، 2 اور 3 میں اکبر اویسی ہے، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 20 تک پورے فلم اسٹار ہیں، لیکن ایک ہی نان فلمی آدمی ہے۔ تو ہم کیوں؟ ارے آج مجلس صرف حیدرآباد کی نہیں، مجلس سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی جماعت بن چکی ہے۔ کیا کرناٹک میں ہمارے کارپوریٹرز نہیں ہیں؟ بیدر میں ہیں ہمارے، بسوا کلیان میں ہیں ہمارے، آگے بڑھ کر جائیے کرناٹک میں کئی جگہ پر ہے۔ کیا مہاراشٹرا میں ہمارے کارپوریٹرز نہیں ہیں؟ ناندیڑ میں کارپوریٹرز ہیں۔ ارے میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں گے، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکبر اویسی دیوانہ ہے، کچھ بھی بول کے جا رہا ہے، لیکن میرے اس جملے کو یاد رکھ لینا، کڑپا میں کہہ رہا ہوں، اکتوبر میں اس سال میں مہاراشٹرا میں اسمبلی کے الیکشن ہے، دیکھ لینا ایک نہیں کم از کم 5 مجلس کے ایم ایل اے مہاراشٹرا میں جیت جائیں گے، آپ خود دیکھیں گے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے مجلس کیا ہے۔ ارے آج میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں چاہوں تو ہندوستان کے کسی بھی حلقے سے کھڑے رہ کر ایم پی آسانی سے جیت سکتا ہوں، اتنا مسلمانوں میں چاہت ہے۔ یو پی سے فون آتے، راجستھان سے آتے ہیں، بہار سے آتے ہیں، مدھیہ پردیش سے آتے ہیں، ہر جگہ سے کہ اکبر بھائی ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آؤ۔ نہیں، اکبر الدین اویسی کو سب سے پہلے اپنی ریاست، اپنے گھر میں کام کرنا ہے، اپنے ریاست کے مسلمانوں کے دلوں کو جیتنا ہے، ان کو مجلس کے قریب لانا ہے، اور ان کے آندھرا اور رائلسیما سے ایک غیور، ایک مرد مجاہد، مسلمانوں کے لیے درد رکھنے والا، تڑپ رکھنے والا ایک مسلمان کو اسمبلی میں بھیجنا ہے۔ وہ میری سب سے بڑی چیلنج ہے، وہ سب سے بڑا کام ہے جو مجھے آج کرنا ہے۔ وہی کام ہے جس کے لیے ہم آپ کے درمیان میں آئے۔ خدا کے لیے سمجھو میرے بھائی، آج آپ سمجھیں گے کہ ارے بھائی ہم جیت سکتے کیا، مسلمان نہیں جیت سکتے۔ میرے بھائی، رائلسیما کو شروع کرتے ہیں کرنول سے۔ کرنول سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جیت سکتے ہیں۔ کرنول سے آگے بڑھو، ادھونی میں جیت سکتے ہیں۔ ادھونی سے آگے بڑھو، گتی گنتکل جیت سکتے ہیں۔ وہاں سے آگے بڑھو تو کدری جیت سکتے ہیں۔ کدری سے آگے بڑھو، رائے چوٹی جیت سکتے ہیں۔ رائے چوٹی سے آگے بڑھو، کڑپا سے جیت سکتے ہیں۔ کڑپا سے آگے بڑھو تو گنٹور بھی جیت سکتے ہیں۔ ارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، چند نام کہہ رہا ہوں، اور کئی حلقے ہیں، ہم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ، اپنے بلبوتے پر، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ہی جیت سکتے ہیں۔ نندیال بھی ہے، صحیح، یہ کتنے حلقے ہیں؟ ارے آپ سوچو میرے بھائی،
صرف یہ ہے کہ ہمارے صف میں اتحاد نہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں، ایک ادھر بٹاوا ایک ادھر بٹاوا، اور یہ لوگ ہم کو کیسا بانٹتے معلوم آپ کو؟ سب سے پہلے ہم کو بانٹتے ہیں تو عقائد کے نام پر بانٹ دیتے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، عقائد مسلک مکتب کے نام پر منتشر نہیں ہونا۔ کوئی اہل حدیث ہے تو رہنے دو، کوئی تبلیغی ہے تو رہنے دو، کوئی اہل سنت ہے تو رہنے دو، ان کو ان کا کام کرنے دو، آپ اپنا کام کرو۔ ان کے کام کو آپ غلط نہ کہو، آپ کے کام کو وہ غلط نہ بولے۔ آپ کو اگر کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے نام پر متحد ہو جاؤ۔ مجھے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، یہ راستے سے بھی آیا، نماز پڑھوں گا کہہ کے مسجد پہ نظر اٹھی تو لکھا ہوا ہے مسجد اہل حدیث، مسجد اہل سنت۔ ارے بھائی، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، خدا را آپس میں مت بٹو۔ دشمن جب ہم کو مارتا ہے نا، دشمن جب مارتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا تو اہل حدیث ہے یا تبلیغی ہے یا اہل سنت ہے، فاتحہ دینے والا ہے یا بغیر فاتحہ والا ہے، ارے یہی سوچ کے مارتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ سمجھو اس بات کو، خدا کے لیے۔ اگر آج نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، اتنے نوجوان اکبر اویسی کو سننے کو تو آ گئے، لیکن اللہ جب اپنے گھر سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا کو گنجواتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ آ نماز پڑھ، تو اس وقت کتنے جانے والے ہوتے ہیں؟ ارے میرے پیارے مسلمانوں، نوجوانوں، اگر تم کو اس سرزمین ہندوستان میں عزت کی زندگی، وقار کی زندگی اگر جینا ہے تو سب سے پہلے اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو مناؤ، اور اگر اللہ کو منانا ہے تو نمازوں کے پابند بنو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، احادیث پر عمل کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، برابر کی زکوٰۃ نکالو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، بے سہاراؤں کا سہارا بنو، بیواؤں کی مدد کرو، اور پھر دیکھو اگر اللہ تمہارا راضی ہو جائے گا تو دنیا تمہارے سامنے جھکے گی، بشرط یہ کہ تم اللہ کے سامنے جھکنے کو راضی ہو جاؤ۔ سمجھو اس بات، سمجھو اس بات کو، سمجھو میرے بھائی اس بات کو۔ مساجد شہید ہو گئی، بابری مسجد شہید ہو گئی، وہ آدمی بابری مسجد کے شہادت کے بعد قرآن کو جلایا تھا، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ نریندر مودی کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ووٹ نہیں دیں گے۔ صحیح ہے ساری باتیں، لیکن یاد رکھو مساجدیں اگر ویران ہوتی ہیں تو دشمن کی نظر اٹھتی ہے، اگر آباد رہے گی تو کوئی ماں کا جنا مائی کا لال ہماری مسجد پہ نظر اٹھا کے نہیں رہ سکتا، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ آباد کرو۔ فجر کی نماز میں مسجد کو جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ صرف ایک 8-10 لوگ ہیں، وہ بھی ضعیف لوگ ہیں، ایک نوجوان نہیں دکھتا۔ ارے تم کبھی فجر کی نماز پڑھ کے نکلا کرو اور دیکھو اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی کامیابی صبح سے لے کر رات تک تمہارے ساتھ رہے گی۔ ظہر پڑھ کے دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ تمہارے کاروبار میں خیر و برکت دے گا۔ اثر پڑھ کے دیکھو اللہ تمہارے چہروں میں کیسا نور دے دے گا۔ مغرب پڑھ کے دیکھو اللہ تم کو کیسا طاقتور بنا دے گا۔ عشاء پڑھ کے دیکھو اللہ تم کو صحت یاب کر دے گا۔ ارے ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے یہ۔ خدا را میرے مسلمان بھائیوں، میں آج آیا ہوں آپ کے درمیان میں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت درد ہے پیٹ میں، لیکن پھر بھی آیا ہوں۔ تو میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں میرے بھائی، اتنا درد، اتنی تکلیف، سننے والوں کو تو بڑا مزہ آتا ہے اکبر اویسی کی تقریر میں، لیکن یہ پیٹ کتنا درد دیتا ہے میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔
आसान नहीं है पुकारना। 3 गोलियां 40 मरतबा चाकू से मारा गया। ये हाथ पे 25 मरतबा, आज भी ये हाथ इस तरीके से है। लेकिन मुझे मेरे अपने दर्द से ज्यादा इस बात का एहसास है कि मेरे कौम, मेरे भाइयों में मुझसे ज्यादा दर्द वाले मुसलमान हैं। अल्लाह उनकी दर्द को दूर करे। उनकी दर्द को दूर करने के लिए अगर मुझसे कुछ हो सकता है तो मैं जरूर जाऊंगा, इसलिए आप तक आया हूं। इतना जख्म लगा, मेरे गुर्दे, किडनी फट गई थी पूरी, अंतड़ियां 10 जगह से जख्मी थे, काट दिए गए। मेरा लिवर डैमेज हुआ, अंदर स्प्लीन डैमेज हुआ। इतना आज भी अंदर एक गोली है, इस तरफ सो नहीं सकता पलट के। गाड़ी में बैठा तो पूरा पैर दर्द होता है। ये हाथ तो बस है, लेकिन इसके बाद भी सुबह जब बेदार होता हूं नींद से तो ये दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह, इतने बड़े हमले के बाद भी तूने मुझको हयात दी, मुझे जिंदगी दी, तो ऐ अल्लाह बता दे मुझे वो क्या काम था जिसके लिए तूने मुझे हयात दी। और सुबह से रात तक यही सोच कर निकलता हूं कि शायद ये काम था जो अल्लाह मुझसे लेना चाह रहा है, इसलिए मुझको जिंदा रखा, और ये काम है। और आज भी अगर आज भी आपके दरमियान में आया हूं तो शायद अल्लाह ने मुझे कड़पा के मुसलमानों के दरमियान में खिताब करने के लिए हो सकता है मुझे हयात दी हो, नहीं मालूम अल्लाह क्या काम लेना चाहता है। मेरे भाई, खुदारा समझो मेरी एक एक बात को, इस दुनिया से कोई कुछ ले जाने वाला नहीं है। कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई जमीन, कोई जायदाद कुछ नहीं जाने वाली है। इंसान के साथ उसका अमल जाने वाला है। अपने अमाल को अच्छा करो। मैं इतनी दूर आया हूं आखिरत को संवारने के लिए आया, अपनी आखिरत को अच्छी करने के लिए आया। खुदारा समझो मेरी एक एक बात पर। आज से 5 दिन पहले मेरे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। निर्मल से आ रहा था, कंट्रोल में नहीं थी गाड़ी। कैसे बचे, कैसा हुआ अल्लाह ही जानता। आज भी हुआ, ताड़े पटरी के पास से आए, एकदम ऐसी टर्निंग आई कि दिखी नहीं, गाड़ी स्किड हो गई, लेकिन फिर भी बच गए। अरे बताओ, क्या हम यतीम हैं? क्या हम बेसहारा हैं? क्या हमारे आगे पीछे मां बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे क्या नहीं हैं? क्या हम सुकून से नहीं बैठ सकते? क्या हम सुकून से नहीं रह सकते? क्या कोई दौलत की कमी है, कोई इज्जत की कमी है? फिर क्यों धक्के खाते खाते गड़े गड़ों में फिरते फिरते आ रहे हैं, रायलसीमा आंध्रा की खाक छान रहे हैं, मुसलमानों से मिल रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं? तो क्यों हम अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के लिए आए, आपके लिए आए। समझो मेरे भाई इस बात को, पहले से ज्यादा अब जरूरी है। हम एमएलए नहीं जीत सकते ना, कॉर्पोरेटर जिताओ। अगर हमारा एक कॉर्पोरेटर भी जीत जाएगा ना, तो इनको फिर एक स्पीड ब्रेकर लग गया वैसा होगा। डरेंगे नहीं, आज एक आ गया कल 10 आ जाएंगे, इनको डर रहेगा। समझो मेरी इस बात को। और फिर इस बात को भी याद रखो, तेलंगाना के बिल में, रीऑर्गेनाइजेशन के बिल में, एक हल्के पार्लियामेंट में 7 हल्के असेंबली होते हैं। एक पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 एमएलए होते हैं। अब ये इलेक्शन के बाद एक पार्लियामेंट में 9 हल्के असेंबली बनेंगे। मालूम आपको, बिल में है ये, 7 के बजाय 9 बनेंगे। अगर हमारे लोग नहीं रहेंगे ना, तो ये लोग क्या करेंगे मालूम? जहां जहां हमारी आबादी है, वो आबादियों को दूसरों की आबादियों से मिला देंगे, ऐसे इलाके बनाएंगे कि हमारा आदमी नहीं जीत सकता। आज क्या करें?
جہاں ہماری گنجان آبادیاں ہیں، جہاں سے ہمارا ایک بھائی جیت سکتا ہے، اس سیٹ کو ریزرو کر دیے. آپ کے پاس کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آندھرا پردیش میں کئی سیٹ ایس سی ریزرو، ایس ٹی ریزرو، بی سی ریزرو. ارے مسلم ایریا ہے نا، تو نہیں صاحب ریزرو ہو گیا. آپ بتاؤ، اگر ہمارے نمائندے نہیں رہیں گے تو پھر ایسے حلقے جیسا وہ چاہتے ہیں ویسے بنا لیں گے. اس لیے ضروری ہے، سمجھو میری ایک ایک بات کو. میں اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے آیا. اگر آج اسمبلی میں ہمارے نمائندے نہیں ہوں گے نا تو یہ لوگ ننگا ناچ ناچیں گے. یاد رکھ لو میری اس بات کو، یاد رکھ لو میری اس بات کو. وائی ایس راجشیکھر ریڈی شریف آدمی تھا، اچھا آدمی تھا کہوں گا، مسلمانوں کا ہمدرد تھا. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسے باپ کا ایسا بیٹا کیسا ہے جو بی جے پی سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے. میں جگن موہن ریڈی صاحب سے کہوں گا، مشورہ ہے اور وارننگ بھی سمجھ لو. اگر مسلمانوں کے ووٹوں کو لے کر کے ساتھ جا کے ہاتھ ملائیں گے تو یاد رکھ لو، جس طریقے سے چندرا بابو نائیڈو کا ہم نے پیچھا کیا ہے، 9 برس اس کو اقتدار سے دور رکھا ہے، تم کو بھی زندگی بھر اقتدار سے دور رکھ دیں گے. مسلمان اس کا انتخاب لیں گے. یاد رکھ لو، ہم کو کمزور نہ سمجھو. ہم کمزور نہیں ہیں، ہم مردہ خواب نہیں ہیں، ہم زندہ خواب ہیں. ہم مردہ نہیں ہیں، ہم حالات کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. اقتدار کی ہوس میں، لالچ میں بی جے پی کے پاس نہ جاؤ. اگر جاؤ گے تو تم کو بھی ویسے ہی دن دیکھنے پڑیں گے جو چندرا بابو نائیڈو آج دیکھ رہے ہیں. سمجھیے میری ایک ایک بات کو میرے بھائی. ہندوستان میں یاد رکھو، سب سے بڑی اگر ہمارے پاس کوئی طاقت ہے تو وہ ہمارے ووٹ کی طاقت. جمہوریت میں ووٹ سب سے بڑا ہتھیار، وہ طاقت ہوتا ہے. ووٹ کا صحیح استعمال کرو. کوئی کچھ دے دیا، تھیلی دے دیا، تھیلا دے دیا، پاکٹ دے دیا، اس کو ووٹ دے دیے. نہیں میرے بھائی، یاد رکھو، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے. تو ایسی خطا نہ کرو جو 5 برس تک آپ کے اوپر مسلط ہو جائے. مجلس کرنول میں طوفان آیا تو سب سے پہلے کون پہنچے؟ روشیا سے پہلے پہنچنے والی پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. ادھونی میں فساد ہوا، کرفیو ہوا، بچوں کو وکیل رکھایا، ضمانت کروائی اور وہاں پہنچے. وہاں ادھونی میں مسلمانوں کے درمیان میں تھے کون؟ مجلس. پلیر میں مسجد شہید ہوئی، کون پہنچے؟ مجلس پہنچی. نندیال کے پاس وہ جلالہ میں مسجد شہید ہوئی، مسلمان کو مارا گیا، کون پہنچے؟ میں پہنچا اور مجھے کرنول میں روکا گیا. کڑگم فلم کے وقت گڑبڑ ہوئی ہندو پور میں تو کون پہنچے ہندو پور کو مدد کے لیے؟ ہم پہنچے. قدری میں فساد ہوا تو کون گئے؟ ہم گئے میرے بھائی. آج بھی اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو بھی ضرورت ہوگی تو آزما کے دیکھ لینا، 5 سے 6 گھنٹے میں یہ اکبر الدین اویسی آپ کے درمیان میں رہے گا. آپ کے درمیان میں رہیں گے. ہم کو کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں. اور یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کسی کے سامنے نہیں. مجھے جیل میں ڈالا گیا 40 دن تک، تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، لیکن اکبر الدین اویسی جیل سے کمزور ہو کر نہیں نکلا. جیل سے ایک نئے عزم، ارادے، ہمت و طاقت کے ساتھ نکلا. ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں. یہ سر
اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور یہ سر اللہ کے سامنے ہی جھکے گا. اگر یہ سر سولی پہ بھی لٹکنا گوارا ہے اس سر کو، لیکن جھکنا گوارا نہیں ہے. اسمبلی میں بھی میں نے کھڑے رہ کر کہا کرن کمار ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. کہا آج ہم کو جیل میں ڈالے تھے نا، کہاں ہے کرن کمار ریڈی؟ اخبار میں اب ایڈ دینا ہے ڈھونڈنے کے واسطے کہ کہاں ہے. بولا وہاں پہ کہ آئندہ اسمبلی میں اکبر الدین اویسی کو نہیں دیکھوں گا. ارے یہ نہیں دکھ رہا ہے، ہمارے کو کیا نہیں دیکھ رہا؟ آپ بتاؤ. ارے جس کو اللہ رکھے اس کو کون؟ ارے آپ بتائیے کہ آج ہم آگے بڑھ کر آپ کا کام کر رہے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ مجلس ختم ہو جائے، یہ چاہتے ہیں کہ مجلس نہیں آئے. لوگ بول رہے ہیں مجلس تلنگانہ کی جماعت ہے. تلنگانہ کی جماعت نہیں ہے، مجلس ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی جماعت ہے. آپ کی جماعت ہے، سب کی جماعت ہے. اور مجلس آج نہیں دیکھ رہی ہے، مجلس کی نظر 2019 پر ہے. ہماری نظر 2019 پر ہے. آج بھی ہم چاہتے ہیں اگر کوئی مسلمان قابل، نیک، درد رکھنے والا ملت کا اگر کوئی آئے گا تو مجلس اس کو کڑپا سے، نندیال سے، کرنول سے، گنتکل سے، ہندوپور سے، قدری سے، رائے چوٹی سے امیدوار بنانے کو تیار ہے. آپ لڑیے، ہم آئیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے کیمپیننگ کریں گے. کیوں کسی کے بھی رحم و کرم پہ رہنا چاہتے ہیں؟ کیا کڑپا میں ہمت والا میرا بھائی نہیں ہے؟ کیا غیور مسلمان نہیں ہے؟ ایک ہمت والا نہیں ہے؟ ارے ہے تو آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تلنگانہ میں 30 تاریخ کو پولنگ ہے، یہاں پہ 7 تاریخ کو ہے. وہاں ختم کریں گے، پھر یہاں آ جائیں گے اگر آپ تیار ہیں تو. اور اگر کوئی بی جے پی سے ہاتھ ملائے گا، ہم اپنی جنگ ختم کریں گے اور پھر یہاں جنگ لڑنے کو آ جائیں گے. گاؤں گاؤں، خریا خریا، ٹاؤن ٹاؤن پھر کر ہم ان لوگوں کو بے نقاب کریں گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج حالات بدل گئے ہیں. نہیں میرے بھائی، مجلس میں آج جوانی کی طاقت ہے. آج ان کو ہمارے سے تکلیف کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جانتے ہیں کہ مجلس کے لیڈر 40 برس کی عمر کے ہیں. والد کا انتقال ہوا، 5 برس ہوا، یہ پورے دونوں بھائی ہندوستان میں چھا گئے. اب اور 10 برس میں کیا کرنے والے ہیں یہ سوچ کر یہ پریشان ہے. ارے آج اگر آپ کا ساتھ ہوگا تو ہم ضرور کچھ کر سکتے ہیں. آج 15-16 لاکھ ایکڑ زمین آندھرا پردیش میں دی گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی زمین مسلمانوں کو ملی کڑپا میں؟ کیا کسی کو ملی اس مجمع میں؟ کئی گھر بنے، کیا گھر بھر کیا ملے ہم کو؟ اوقافی جائیدادیں تھیں یہاں کی، مجھے معلوم کتنی اوقافی جائیدادوں کو بیچ کر کھا گئے. سینما تھیٹرز بنا لیے یہاں کے اوقافی زمینوں کو. ہم جانتے ہیں مسجد کو روڈ کی توسیع کے نام پر مسجد کے زمینیں لے لیے، قبرستانوں کو لے لیے. کیا نہیں لیے؟ پھر آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ ارے وقف کی زمین ہے تو ہمارے لیے. کتنے بینک سے ہمارے بچوں کو قرض ملا بتاؤ مجھے، میں پوچھنا چاہتا ہوں. کیوں نہیں ملا؟ تو کیوں نہیں پوچھتے آپ ان سے؟ ان سے پوچھو جب آئیں گے تو زمین ہم کو کب دے رہے ہیں، کتنی دے رہے ہیں. آئے تو ان سے پوچھو گھر ہم کو کب دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو بینک کا لون کب دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کالج میں ایڈمیشن ملتا یا نہیں، ہمارے بستیوں میں پانی لائٹ نہیں ہے کب دے رہے ہیں. پوچھو ان سے. نہ پانی پوچھتے، نہ لائٹ پوچھتے، نہ درگاہ کی زمین پوچھتے، نہ گھر پوچھتے، نہ زمین پوچھتے، نہ کچھ. وہ لا کے ایک تھیلی دے دیے، ہاں ریڈی گارو بولے نکل گئے. ایسے نہ بنو میرے پیارے مسلمانوں، ایسے نہ بنو.
अपने वजूद का एहसास दिलाओ, तालीम पर तवज्जो दो, काबिल बनो, नेक बनो, एक बनो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों पे शफकत के साथ रहो, अपने वालिदैन का एहतराम करो, खवातीन की इज्जत करो। अल्लाह तुमको कामयाबी और कामरानी से नवाजेगा। आज मैं आपसे यही कहूंगा, खुदा के लिए मुल्क के हालात नाजुक है, इन नाजुक हालात को महसूस करो, मुनज़्ज़म रहो, अपने वोटों को तकसीम न करो, एक जगह पर आओ, अल्लाह जरूर हमको कामयाब और कामरानी अता करेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपके कड़पा के शहर में आई है। मेरी आपसे दरखास्त है कि मजलिस के उम्मीदवारों के लिए वोट दीजिए। आप तेलुगु देशम को वोट दिए, कांग्रेस को वोट दिए, रेड्डी साहब को दिए, राव साहब को दिए, सबको दिए ना। एक मर्तबा अपने इस भाई को भी दे के देख लो। गैरों को तो दिए थे ना, अपनों को दे दो, एक मर्तबा दे दो। हम कभी वोट नहीं मांगे, लेकिन आज मांगते हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपके वक़ार के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपकी शरीयत के लिए, आपकी मस्जिद के लिए, आपकी क़ुव्वत के लिए, आपसे जो रिश्ता है इसके लिए वोट मांगते हैं। एक वोट दे दो, अल्लाह मजलिस को कामयाब कर देगा, तो आपकी एक नई ताकत होगी। आज कॉर्पोरेटर जीतेंगे तो कल एमएलए भी जीत सकते हैं। बहरहाल मजलिस का निशान पतंग है, जबरदस्त पतंग फैलाओ, आसमान में नीचे उठाओ, जबरदस्त खींच मारो और मजलिस के निशान पतंग को बटन दबा के मजलिस को कामयाब करो। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।